الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سورت کے شروع میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک غزوے سے جب آپ تشریف لا رہے تھے واپس مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کے راستے میں یہ سورت نازل ہوئی اور ایک ناخوشگوار واقعہ اس کے نازل ہونے کا سبب بنا۔ بتایا جا چکا ہے کہ دو صحابہ اکرام کے درمیان ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا۔ انصاری یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے، مہاجر یعنی ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کے درمیان ایک بات کو لے کر نااتفاقی ہو گئی، تو اس پر منافق جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے اس کو موقع مل گیا اس بات بنانے کا۔ اس نے کہا کہ پالا تو تم لوگوں نے ہے، یعنی انصاری صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ خرچہ تو تم دے رہے ہو، تم خرچہ دینا بند کر دو، یہ لوگ خود منتشر ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت والجلال آج کی آیت میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اتنی موٹی سی بھی بات نہیں جانتے کہ اگر یہ خرچ دینا بند کر دیں گے تو یاد رکھو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر کوئی خرچ دینا بند کر دے گا تو یہ بھوکے مر جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو رزق دینے والا، روزی دینے والا یہ اللہ ہے۔ اگر یہ تمام کے تمام مل کر بند کر دیں تو اللہ رب العزت والجلال اپنے ماننے والے اور اپنے چاہنے والوں کو بھوکا نہیں مارا کرتا۔ اللہ تو دشمنوں کو نہیں بھوکا سلاتا، تو اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو اللہ کیسے بھوک کی وجہ سے منتشر کر دے گا جبکہ خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن اتنی موٹی سی بات یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی، دوسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ منافق نے، عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ اب ہم مدینہ لوٹ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔
عزت والوں سے وہ اپنے آپ کو مراد لے رہا تھا، اور العیاذ باللہ ذلت والے لوگوں سے ثم العیاذ باللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو مراد لے رہا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عزت والے کون ہیں، ذلت والے کون ہیں، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یاد رکھو اصلی عزت اور ذاتی عزت تو اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے اس کی عزت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سے سب سے زیادہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ سے تعلق رسول کے بعد سب سے زیادہ مؤمنین کا ہے، حضرات صحابہ اکرام کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عزت والے اگر منافقین اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں تو یہ خام خیالی ہے۔ عزت والی ذات تو اللہ کی ہے، یا رسول اللہ کی ہے، یا حقیقی عزت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ مؤمنین کی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق نے اس طرح کی بات کہی اور یہ صورت نازل ہونے کے بعد ایک ایک بات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی، تو ان کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے جو عبداللہ تھے وہ سچے مسلمان تھے اور عزت والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ میرے والد کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں جو آیت میں حکم دیا گیا ہے تو آپ کسی اور کو قتل کی اجازت نہ دیں، میں خود چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ان کا سر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں، اس لیے کہ اگر کوئی اور قتل کرے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں جب میں اپنے والد کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں تو میں بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں میرے دل میں خیال آ جائے، اس لیے یہ حکم آپ کسی اور کو نہ دیں بلکہ آپ مجھے حکم دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے والد سے احسان اور سلوک سب سے زیادہ کرنے والا ہوں، لیکن جب بات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، آپ کے احترام کی، تو پھر بغض فی اللہ یعنی اللہ کے لیے مجھے نفرت ہو جاتی ہے، لہذا آپ مجھے اجازت دیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتا، ہم تو ان سے بھی نرمی کی بات کریں گے اور حسن سلوک کی بات کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ لکھا ہے، ہم مدینہ منورہ میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ بالآخر اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو اجازت نہیں دی کہ اپنے والد کو جاؤ قتل کرو، لیکن حضرت عبداللہ جو سچے مسلمان تھے، والد کی بات دل میں تھی، جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بالآخر مدینہ کے راستے میں داخل ہونے کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابا جان میں آپ کو داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں، میں منافق ذلت والا ہوں، میں آپ کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ بالآخر راستہ روک کر کھڑے ہو گئے والد کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو پیچھے چلتے تھے، صحابہ آپ لشکر کے پیچھے ہوتے تھے، گویا کہ سردار ہیں لیکن پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اخیر میں تشریف لائے تو باپ نے بیٹے کی شکایت کی کہ مجھے جانے نہیں دے رہے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کیوں جانے نہیں دیتے، کیوں روک رکھا ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا، بیٹے نے کہا اللہ کے نبی سے
کہ خدا کی قسم جب تک آپ اجازت نہ دیں گے یہ مدینہ میں اندر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کو جانے دو، چھوڑ دو۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ روایتوں میں جب تک عبداللہ ابن ابی نے یعنی باپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں اور ذلیل ہو رہا ہوں، عبداللہ بیٹے نے باپ کا راستہ نہیں روکا۔ بہرحال آیت میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک یہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جس کو عزت دیں، اللہ نے اپنے رسول کو عزت دی، صحابہ کو عزت دی، یہی عزت والے ہیں، لیکن اس بات کو منافقین جانتے نہیں ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی تلاوت کی جانے والی دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی روزی بند کرنے سے روزی بند نہیں ہو جاتی، خزانوں کے مالک تو اللہ ہیں، جس کو روزی اللہ دینا چاہیں کوئی اس کی روزی کو بند نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں، یعنی منافقین کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یعنی وہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا انصاری اور مہاجرین کے درمیان، بعد آوازیں بلند ہونے لگیں تو اس نے منافق نے انصاری سے کہا کہ ان پر مہاجروں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے، یعنی جب تم روزی دینا بند کر دو گے تو ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں، کسی کی روزی بند کرنے سے روزی بند نہیں ہوتی، لیکن منافقین لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ کو حاصل ہے، عزت تو اللہ کے رسول کو حاصل ہے، عزت تو ایمان والوں کو حاصل ہے، لیکن منافق یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔